کیسے آتا ہے منفی خیال کے بعد تجسس کیسے آتا ہے؟ مجھے لگتا ہے ان کا کسی سے چکر ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ سارا وقت موبائل دیکھتے رہتے ہیں. تو اب میں کیا کروں گی؟ میں کسی وقت ان کی پیٹھ ہوگی تو میں یہ باتھ روم میں ہوں گے تو میں ان کا موبائل نکال کے دیکھوں گی اور ان کی چیٹ چیک کروں گی کہ ان کا کسی کے ساتھ کوئی چکر تو نہیں چل رہا، کوئی افیئر تو نہیں ہے. یہ میں آپ کو جینون مثالیں بتا رہی ہوں. یہ آپ لوگوں کے اندر نہیں ہے الحمدللہ، لیکن یہ میں آپ کو آج کل کے دور میں جتنے تحفظات بڑھ گئے ہیں نا، میں اس حساب میں آپ کو وہ سٹوریاں بتا رہی ہوں جو میرے سامنے آ رہی ہیں. صرف اس وجہ سے کہ چونکہ وہ جو ایک تو بدگمانی ہے، دوسرے جو ہر وقت سوشل میڈیا پہ طرح طرح کی لڑکیاں موجود ہیں، طرح طرح کے لوگ آپ کو کھینچ رہے ہیں اپنی طرف، اور اس میں اگر بندہ ذرا سا بھی انوالو ہو تو اس کو اپنے گھر میں بیٹھی ہوئی سادہ سی بیوی بہت بری لگنے لگتی ہے. اور پھر جب وہ زیادہ ٹائم موبائل پہ خرچ کرتا ہے اور بیوی بھی بے وقوف ہو جو سوچتی نہیں ہے کہ اس نے کس طرح اپنے میاں کو لبھانا ہے، ان کے ساتھ کیسے اس نے تعلق بنانا ہے، بانڈ بنانا ہے، تو وہاں پر پھر ہوتا ہی ہے کہ مرد کی دلچسپی باہر کی عورتوں میں زیادہ ہو جاتی ہے، جس میں قصور صرف مرد کا نہیں ہوتا، اس میں عورت کا بھی کچھ نہ کچھ قصور ہوتا ہے. میں یہ کہوں گی 20-30% ہوتا ہے. ہم اس میں صرف مرد کو قصوروار نہیں ٹھہرا سکتے. ہاں، مرد کا زیادہ ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کے لیے حکم ہے کہ وہ اپنی نگاہوں کو بچا کے رکھے. اگر اس کے سامنے کوئی بے حیائی ہے تو وہ اپنی نظروں کو نیچا رکھے. یہ مرد کے لیے حکم دیا گیا ہے. لیکن جب مرد اس حکم کی تعمیل نہیں کرتا اور اپنی بیوی کے اندر اپنا سکون تلاش نہیں کرتا تو پھر وہاں پر مسائل پیدا ہوتے ہیں، جو کہ نیچرل سی بات ہے، اور ہوں گے یہ مسائل پیدا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اپنے شوہروں کے ساتھ ایک تعلق جو ہے نا وہ صرف بیوی والا نہیں رکھیں بلکہ محبوبہ والا تعلق بھی رکھیں. اس کو پوچھیں، اس سے بات کریں. وہ کہیں لیٹ ہے تو اس کو پریشانی کا اظہار کریں، اس کی فکر کریں. مطلب یہ نہ سوچیں کہ اب تو 20 سال ہو گئے شادی کو، اب میں کیا ان کو، میرا دل نہیں کرتا. ایسی خواتین میرے سامنے بیٹھ کے کہتی ہیں میں کیا کروں. میں کہتی ہوں ٹھیک ہے، چلانا ہے چکا چلا لیں. میں تو کہتی ہوں بھائی میں شادی کراتی ہوں آپ کی دوسری. میں نے کہا تو آپ کرا دیں ان کی شادی. ہاں میں سوچ رہی ہوں کرا ہی دوں اب تو. کہا تو بالکل 100 بسم اللہ کرائیں آپ ان کی شادی، آپ کی بھی جان چھوٹے گی، ٹھیک ہے، اور ایک دوسری عورت کو گھر بھی مل جائے گا، اس کو سرپرستی مل جائے گی. کیونکہ ویسے ہی دنیا میں مرد کم ہو رہے ہیں، عورتیں بڑھ رہی ہیں. جس طرح سے جنگوں میں مرد مر رہے ہیں تو دنیا میں ویسے ہی مردوں کی تعداد میں کمی اور عورتیں زیادہ پیدا ہو رہی ہیں. عورتیں نہیں بھی پیدا ہو رہی تو عورتیں بچ گئی ہیں. اور پھر جب طلاق ہو جاتی ہے، بیوہ ہو جاتی ہیں، تو پھر ان کو کوئی سرپرستی دینے والا نہیں ہوتا. پھر وہ اپنی زندگی کو خود چلاتی ہیں جیسے تیسے کر کے. تو اس طرح کی چیزوں میں آپ کو اپنے مرد کے لیے ایک سپورٹ بنے. اچھا، ایک بات اس میں اور ایڈ کروں. یہ جو خواتین موبائل چیک کرتی ہیں اور پھر ان کے سامنے کچھ چیزیں آ جاتی ہیں، ٹھیک ہے نا، کوئی میسج آ گیا، کوئی تصویر آ گئی، اور اس کے بعد جو ان کا اپنا ذہنی توازن بگڑتا ہے نا، اس کو آپ سوچ نہیں سکتے. یعنی وہ اس قدر بری حالت ہو جاتی ہے ان خواتین کی کہ وہ ساری زندگی کسی انسان پہ ٹرسٹ نہیں کر سکتی. سیویئر ڈپریسو اسٹیٹ میں چلی جاتی ہیں. سیویئرٹی کی حد تک انگزائٹی ان کو ہو جاتی ہے، اور ان کا ریلیشن شپ اپنے ہسبینڈ سے اور گھر میں بچوں سے ہر ایک سے خراب ہو جاتا ہے. تو کبھی بھی تجسس، پہلے آئی بدگمانی، اس کے بعد آیا تجسس آیا. آپ نے کان لگا کے سنا اپنی ماں سے کیا بات کر رہے تھے، آپ نے فون اٹھایا دیکھا کس کو کال کی تھی، آنے سے پہلے کس سے بات کرتے ہوئے آئے گھر، فلاں سے کیا، ایون مطلب کوئی لڑکی بھی ضروری نہیں ہے، اپنے بھائی سے کیا بات کر رہے تھے، اپنی بہن سے کیا بات کر رہے تھے، یہ بھی لڑکیاں دیکھ رہی ہوتی ہیں. آپ کو اس کی بھی کیا ضرورت ہے بھئی؟ وہ جو بات کر رہا ہے اپنی ماں سے یا اپنی بہن سے یا اپنے بھائی سے، یا وہ اپنی ماں بہن کو کوئی پیسے دیتا ہے اپنی خوشی سے، تو اس کی فرض ہے، اس کی ذمہ داری ہے، اس کو دینے دیں. آپ جب اپنے شوہر اور اس کی ماں کے بیچ میں آئیں گی
تو obviously آپ بری بنیں گی، کیونکہ آپ نہ شوہر کی نظروں میں جچیں گی، نہ اس کو بھلی لگیں گی، نہ ساس کو بھلی لگیں گی. آپ اپنا مقام پہچانیے، اپنے آپ کو اپنے مقام پہ رکھیے اور اپنا مقام اونچا بنائیے، اپنے طریقے سے اپنے لیے بنائیے. دوسروں کا مقام گرا کے، دوسروں کے لیے تجسس کر کے ان کا مقام چھوٹا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس سے آپ کو کچھ نہیں ملنے والا.